ڈان نیوز میں مجاہد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جب اسکرین پر آتے ہیں، اور ابھی میں اپنے دوست سلیم صافی سے بھی گفتگو کر رہا تھا، بڑے سینئر اینکر ہیں، کہ ہمارے بیشتر پروگرام کے آغاز میں ہم کوئی افسوسناک المناک گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایشوز پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جیسے یہ کیسے ممکن ہے۔ میرا خیال تھا کہ ایک بھرپور گفتگو کی جائے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے ہو رہا ہے، جو ان کے نمائندہ امریکی ایلچی ہیں وہ یہاں انہوں نے اپنا قیام مزید بڑھا دیا ہے، الیکشن بھی وہاں ہونے جا رہے ہیں، لیکن کل رات سے جو اسکرینوں پر ساہیوال میں ہونے والی درندگی کا واقعہ ہے اس نے دہلا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی کس طرح ممکن ہے کہ چند پولیس افسران ان کے ہاتھ میں جو آپ آٹومیٹک ہتھیار دیں وہ جسے چاہیں بھون کر رکھ دیں، اور اگر وہ یہ بھی ایک بڑی افسوسناک امر ہے۔ میرے خیال میں ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ آخر یہ کیوں ان کی یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ القاعدہ کے ہیں، داعش کے ہیں، بالفرض اگر القاعدہ یا داعش کے بھی ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو پکڑنے کا اختیار تھا، ان کو کوئی مقدمہ چلانے کا اختیار تھا، ان سے پوچھ گچھ کا تھا، لیکن بالکل صاف درندگی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر تو کم از کم اگر کوئی مہذب ملک ہوتا اس کے وزیر داخلہ کو تو فوراً استعفی ہونا چاہیے تھا، اس ساہیوال اور لاہور کے آئی جی کو فوری طور پر اپنے کو ریزگنیشن رکھ دیے تھے۔ اس علاقے کا صرف یہ جو جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہی نہیں، ہر ذمہ دار شخص جو اس سے متعلق تھا، حتیٰ کہ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تک جاؤں گا جو شریف آدمی ہے، کہ صرف یہ کہہ کر مطمئن نہیں کر سکتے کہ 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پکڑے جائیں گے۔ انہیں علم ہے نا یہ لوگ کہ اگلے 12 بعد کوئی اور خبر آ جائے گی، 24 گھنٹے بعد ہو جائے گی، اور ہم لوگ بھی اس کو اس طرح فالو نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ سلیم صافی ہیں، جیسے میں نے کہا افغان امور نہیں، قومی مسائل سے بھی پر ان کی اتنی گہری نظر ہے۔ ایاز وزیر صاحب کو میں نے زحمت دی ہے، سابق رہے ہیں افغان وزیر۔ کیوں سلیم صافی ایسا بھی ہے نا کہ ہم میڈیا بھی آج میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم لوگ اسکرینوں پہ یہی دکھا رہے ہیں، کل 12 گھنٹے بعد کوئی اور آ جائے گا، کسی فنکارہ کی شادی کا مسئلہ آ جائے گا، کسی وزیر کا کوئی بہت بڑا استعفے کا آ جائے گا، مولانا اور زرداری اور شریف جمع ہو جائیں گے اور ہم اس درندگی کے واقعے کو بھول جائیں گے۔ اور شاید یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ جب بھول جاتے ہیں تو یہ تواتر سے ہو رہا ہے۔ غالباً جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر ہے۔ ہم سر عام جو ہے، لوگ بڑا ہماری ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں جب تک سر عام ہم ان درندوں کو لٹکتا ہوا نہ دیکھیں اس وقت تک شاید اس کے بعد کوئی عبرت پکڑ سکے۔ سلیم صافی جی مجاہد بریلوی صاحب، جس طرح کے ہمارے حکمران، جس طرح کے ہمارے پالیسی ساز اور جس طرح کے ملک چلانے والے لوگ وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم میڈیا والے بھی کرتے ہیں۔ ایک تو جس طرح کی ہماری حکومتیں کرتی ہیں کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کچھ وقت کے لیے حکومت اپنی حکمرانی کے کارڈز بھی کھیل لیتی ہے اور اپوزیشن اور سیاستدان بھی اس پہ اپنی سیاست چمکا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی کچھ وقت کے لیے اس پہ اپنی صحافت چمکا لیتے ہیں، لیکن جس طرح وہ لوگ فالو اپ نہیں کرتے ان واقعات کا، اسی طرح بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں بھی فالو اپ کا رجحان ختم ہو گیا ہے، اور نیکسٹ ڈے پھر ہم کسی نئے حادثے اور کسی نئے واقعے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہر روز اور ہر ہفتے ہمیں کوئی نہ کوئی نیا حادثہ اور نیا المیہ ملنے کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ہمارے حکمران، جیسے کہ ہمارے پالیسی ساز اور جیسے کہ ہمارے سیاستدان روٹ کازز کی طرف نہیں جاتے اور اس طرح کے واقعات کے روٹ کازز کو ایڈریس نہیں کرتے، اس طرح بدقسمتی سے ہم بھی فالو اپ کر کے اس طرح کے واقعات کے روٹ کازز کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں، یا روٹ کازز کو صحیح طریقے سے ڈگ آؤٹ نہ کرتے ہیں اور نہ اس کا حل نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا، میں ہمیشہ اپنے والد کی بہت پرانی بات یاد آتی ہے کہ جس کی انگلی کٹتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ صرف ٹویٹر پہ آپ جو ہے یا اس طرح کے احکامات کر کے کیسے نیند آ جاتی ہے ان حکمرانوں کو۔ سلیم صافی پھر میں آگے بڑھوں، ایک بریک کی طرف بھی مجھے جانا ہے۔ نہیں، مجھے تو کوئی خاص توقع پہلے سے نہیں تھی بریلوی صاحب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کرپشن کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت زیادہ بدنام ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی رشتوں کے حوالے سے
پی ٹی آئی کی قیادت پہلے بھی زیادہ بے حس واقعہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے میڈیا ان کے ساتھ تھا، کچھ طاقتور ادارے ان کے ساتھ تھے، اور پنجاب میں یا سندھ میں وہ پیپلز پارٹی اور ان کو ڈیفینسیو پہ لا چکے تھے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں ٹھیک ہے پنجاب کے زینب کے لیے پی ٹی آئی نے بہت آواز اٹھایا، لیکن ڈی آئی خان میں جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، اور آج تک عمران خان صاحب نے اس واقعے کا نہ نوٹس لیا ہے نہ ان کی طرف گئے تھے، کیونکہ وہ آج سے 5 سال پہلے بھی وہاں کے حکمران تھے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا، جو سانحہ ہوا تھا، اس نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے دل کو دہلا دیا تھا۔ ہم توقع کریں گے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے کم سے کم ٹیلی ویژن پر آ کر تحریک انصاف کے سربراہ اور پرائم منسٹر کو آ کے معذرت کرنا چاہیے، اور ان درندوں کے چہرے بھی دکھانے چاہیے، کم از کم ان کے قریب لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی درندگی کا بھی ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک اور بھی تو یہ بھی ایک بہت بڑی، اس کو میں درندگی ہی کہوں گا، اس کو بہیمانہ اس قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے ڈیورنڈ لائن کے اس طرف بسنے والی، کہ ایک ان کا خون رسے جا رہا ہے، اور وہی ایئر کنڈیشن بڑے بڑے ملکوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ امریکہ نے تو خیر اعلان کر دیا کہ ہم اپنی آدھی فوجیں کم کر لیں گے، یعنی 14,000 سے 7، انہیں بڑی مخل نکلنے کی، بھاگنے کی جلدی بھی ہے۔ ایاز صاحب؟ جی بالکل، امریکہ کو جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جولائی سے پہلے کوئی ایسی حکومت آ جائے جس پہ طالبان اور افغان حکومت ایگری کر لے، اور اس کے اوپر پھر یہ ریجنل کنٹریز جن کو آپ نے گنوا دیا وہ بھی اس پہ راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے زلمے خلیلزاد کو لانچ کیا ہے، لیکن زلمے خلیلزاد اب مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا، وہ چاہتے تھے کہ طالبان افغان حکومت سے بات کر لے، یو اے ای کے بعد ابو دھابی میں جو بات چیت ہوئی تھی تو اس کے بعد ریاض میں بات کرنی تھی، تو طالبان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، یو اے ای نے بھی، سعودیوں نے بھی، پاکستان نے بھی، امریکہ نے بھی، کہ آپ ریاض میں افغان حکومت کے نمائندوں سے بات کر لیں۔ تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر لیا۔ پھر قطر کا تھوڑا سا ایگری ہوا تھا، وہاں بھی اسی بنا پہ انکار کیا۔ اب یہاں پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے کہ اگر طالبان کو لایا جائے، منایا جائے کہ وہ آ جائے خلیلزاد سے ملے، اور شاید کوشش یہ بھی ہوگی کہ اسی میں افغان حکومت کے نمائندوں کو بھی بلا کے ان کو بٹھایا جائے، بات کر لے۔ لیکن طالبان انکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم افغان حکومت سے فی الحال بات نہیں کرتے، ہم امریکہ ہی سے بات کریں گے، کیونکہ امریکہ غاصب ہے، ہمارے ملک میں آئے ہیں، فارن فورسز ہے، ان کا نکلنا ہے، ان پہ بات چیت کرنی ہے، تو امریکہ کے ساتھ ہماری موٹی موٹی چیزیں طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرا خیال نہیں کہ وہ افغان حکومت سے بالکل سرے سے انکاری ہے کہ کسی صورت میں بھی بات نہیں کریں گے، لیکن پہلے امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنا چاہتے، کیونکہ وہ امریکہ ان کے ملک میں بیٹا ہے، غاصب ہے، اور انہی کی مدد سے افغان حکومت بون کانفرنس کے بعد برسر اقتدار آئی ہے۔ سلیم، آپ تو بہت گہرائی اور گہرائی سے، بلکہ عملاً بھی، ہم لوگ تو یہ نا ایک بار لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے صرف گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میں ویسے کہتا ہوں کچھ لوگ پشاور گئے نہیں ہیں، ڈیورنڈ لائن پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، کوئٹہ گئے نہیں، بلوچستان کا مسئلہ حل تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ ان صحافیوں میں سے ہیں کہ جو آتے جاتے بھی رہتے ہیں اور سٹے بھی۔ کیا یعنی میں بالکل اگر براہ راضی کروں، آپ کو کوئی بھی کچھ کہتے ہیں نا کہ 10%، 20%، 50%، کچھ امکان لگتا ہے یہ جو بہت تیز رفتار ہم سفارتکاری دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں، جب مستقبل قریب میں کہوں گا جیسے یہ جولائی کا ذکر کریں، جب الیکشن آئے گا، افغان مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے؟ مثلا اگر الیکشن ہوتے ہیں، آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ گلبدین حکمتیار صاحب کو، وہ بھی ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بن کے آئے ہیں، تو کچھ اس کے امکانات ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جیسے کشمیریوں کا خون رس رہا ہے 70 سال سے، کابلیوں کا بھی جس طرح 40 سال سے خون رس رہا ہے، دونوں طرف کے ڈیورنڈ لائن کی طرف رستا رہے گا، یا ہمارے پشاوریوں کا؟ سلیم صافی؟ نہیں بریلوی صاحب، ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں صحافت میں جہاں آپ جیسے استادوں کی رہنمائی میسر ہوتی ہے، وہاں اس طرح معاملات میں ہمیں ایاز وزیر صاحب جیسے بڑے بھائیوں کا اور استادوں کی رہنمائی بھی میسر ہوتی ہے۔ جہاں تک میری پر امیدی کا تعلق ہے
تو میں اس حوالے سے آپ یوں سمجھے کہ 50-50 ہوں. اچھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے اور سب فریق بڑے سنجیدہ بھی ہیں اور جلدی میں بھی ہے، کیونکہ یہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ پہلا پروسیس ہے جس میں امریکہ بھی آن بورڈ ہے، جس میں روس، چین اور ایران کو بھی پاکستان کے ذریعے آن بورڈ کیا گیا ہے، جس میں UAE اور سعودی عرب اور قطر بھی آن بورڈ ہے، اور جس میں طالبان کے بھی اصل جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ مرحلہ ناکام ہوا خدا نخواستہ، تو پھر ہمیں افغانستان میں نہ صرف یہ کہ بدترین تباہی دیکھنے کو ملے گی، بلکہ جتنے بھی متعلقہ فریق ہے سب کو اپنے اپنے حصے میں رسوائی بھی دیکھنے کو ملے گی. پرابلم اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو تعطل آیا ہے، تو اس تعطل کی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو طالبان پاکستان کی کوششوں سے اور سعودی عرب وغیرہ کی کوششوں سے تیار ہوئے تھے، لیکن اس وقت افغان حکومت اس میں شامل نہیں تھی. اب ایک تو یہ کہ افغان حکومت نے اصرار شروع کیا امریکیوں سے بھی کہ وہ ان کے بغیر مذاکرات نہ کریں، کیونکہ اس سے افغان حکومت کی پوزیشن بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے طالبان کے مقابلے میں. دوسرا، جب پہلا پڑاؤ ہو رہا تھا مذاکرات کا UAE میں، تو اس وقت پاکستان نے بھی پورا زور لگایا ہوا تھا صرف اور صرف امریکہ کے لیے. یہ جو بیچ میں ایک ہفتہ گزرا، اس میں افغان حکومت نے پاکستان کو بڑے واضح پیغامات بھیجے ہیں افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کہ پاکستان طالبان کو ان کے ساتھ بٹھائے، اور اس کے جواب میں وہ پاکستان کے تمام کنسرن کو ایڈریس کرنے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں. تو اب پاکستان کی بھی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ طالبان نہ صرف امریکہ کے ساتھ بیٹھیں بلکہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی بیٹھ جائے. لیکن دوسری طرف طالبان نے اپنے صفوں میں جو مشاورت کی تھی وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں کی تھی بلکہ صرف امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کی تھی. پھر ایک تیسرا فیکٹر آ گیا ہے قطر اور سعودی عرب اور UAE کے تنازع کا. پہلے طالبان کا مرکز قطر تھا، قطر یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ایفرٹس ہم نے کیے ہیں، لیکن اب سارا کریڈٹ آپ لوگ سعودی عرب اور UAE کو دے رہے ہیں. تو قطر معترض تھا مذاکرات کا دوسرا سیشن سعودی عرب میں کرنے پہ، اور قطر میں اگر ہو تو اس میں پھر UAE اور سعودی عرب شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک تھرڈ پلیس تجویز کیا گیا پاکستان کا. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اس کے لیے اتنے جلدی انتظامات نہیں ہو سکتے. ایک تو افغان حکومت کے ساتھ طالبان کو آمادہ کرنا ہے جس پہ پہلے سے وہ قائل نہیں ہے، دوسرا یہ جو پلیس تبدیل ہوئی ہے اس پہ ہے، اور تیسرا جہاں پچھلے ہفتے 2 کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں افغان حکومت پاکستان کے قریب آئی ہے، وہاں اس دوران زلمے خلیلزاد اور امریکی ٹیم نے جو پچھلے ہفتے 2 کی سفارتکاری کی ہے اس میں پاکستان کو ایسے اشارے ملے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے اندر پینٹاگان، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس ایک پیج پہ نہیں ہے، اسی طرح یہاں پہ زلمے خلیلزاد بھی مختلف فریقوں کو مختلف سگنلز دے رہے ہیں. تو پاکستان میرے خیال میں اور طالبان پہلے امریکی سائٹ پہ اس ایمبیگوٹی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طالبان کو تمام فریقوں کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ ان کو افغان حکومت کے ساتھ بھی بٹھا دے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہمارے ساتھ سلیم صافی اور ایاز وزیر سے، جیسے میں نے کہا نا کہ بڑے گہری اور گہرائی سے سب کچھ دیکھتے ہیں. کابل میں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، پہلے بھی میں رجوع کرتا رہا ہوں، انیس الرحمان. انیس، آپ نے غالباً سلیم صافی صاحب کو تو سنا ہی ہوگا. یہ ایک یعنی یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ آخری موقع ہے افغان مسئلے کے حل کا، اور وہ اس حد تک پر امید ہے کہ کم از کم 50% دیکھتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو کہتے تھے نہیں مستقبل میں یہ جنگ خانہ جنگی یہ جاری رہے گی. کابل میں بیٹھ کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ جو سب ڈیولپمنٹ، قطر، سعودی عرب، پاکستان، زلمے خلیلزاد کا آنا جانا، کیا وہاں بھی لگتے ہیں؟ کیونکہ افغان طالبان کا اگر یہ کہنا کہ ہم کسی صورت کابل میں بیٹھے حکمراں سے بات نہیں کریں گے، تو کابل کی حکومت کتنی دہلی ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، یا وہ سمجھتی ہے نہیں ہمیں آپ شریک کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے؟ انیس الرحمان جی بہت شکریہ بریلوی صاحب. دیکھیں 28 فروری 2018 کو اشرف غنی نے افغانستان کے ہائی پیس کونسل کے ایک کانفرنس میں
तालिबान को एक मुकम्मल पैकेज दिया था कि आप जो हैं मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाएं, और मुज़ाकरात के टेबल पर सबसे पहली बात यही होगी कि अमेरिका का इनखला और नेटो का इनखला का होगा। और आपकी पार्टी जो है काबुल में सियासी पार्टी होगी, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, आपको अफगान मीडिया तक और आपको पासपोर्ट वगैरह सब तक सारी सहूलियात आपको दी जाएगी। उस वक्त से आज तक जो है अफगान हुकूमत की यही इसरार है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अफगान हुकूमत की मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से बार बार जो है इनकार मिलने को मिल रहा है। अभी जो एक हफ्ते 2 हफ्ते का तातुल आया हुआ है कि अभी तक मीटिंग नहीं हो रही अमेरिका और तालिबान के दरमियान, तो उसमें आप देखिए कि उसमें फिर धमकियाँ आई हैं। तालिबान की तरफ से भी धमकियाँ मौसूल हुई हैं और अमेरिका की तरफ से भी धमकियाँ मौसूल हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान अगर इलाकाई जो मामलात हैं वो अपने लोकल लोगों के साथ नहीं हल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो रिवायात हैं, यहाँ की जो उसूल हैं, यहाँ की जो ज़मानतें हैं, वो अमरीकी लोग नहीं जानते हैं। हम इस चीज़ को खुद बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बजाय ये कि अमेरिका और दूसरे ममालिक उसमें एंगेज हो जाएं। और मुझे इस चीज़ की बावर भी है कि अगर तालिबान एक दफ़ा अफगान हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे तो उनको वो सारे खदशात हल हो जाएंगे। लेकिन अब बात ये है कि ये अच्छी बात है, ये जो मैं तो 50% से भी ज्यादा पुरुमीद हूँ कि पहले तो ये बात भी नहीं हो रही थी, अब तो कम से कम ये बात शुरू हो चुकी है। अफगान तालिबान का वो दौर तो वापस नहीं आ सकता ना। तालिबान का जो पास में 94 जब वो आए थे पहली बार और 5-6 साल यहाँ क़याम किया था, यानी वो इतने मजबूत तो नहीं है कि जैसे वियतनाम से जिस तरह होचिमिन की फ़ौजों ने जो है अमेरिका को भगा दिया था, या और जो हम पास्ट में देखते हैं हिस्ट्री में। अयाज साहब जी बरेली साहब, बिल्कुल देखिए दोनों तरफ के क्लेम अपनी जगह, लेकिन एक बात और भी देखनी पड़ेगी कि दहशत फैलाना, किसी इलाके को डिस्टेबलाइज करना ये शायद आसान है, लेकिन उसको टेक ओवर और कंट्रोल करना ये इंतहाई मुश्किल है। तालिबान का क्लेम सही होगा, लेकिन उसके ऊपर उनकी हुक्मरानी नहीं है। वहाँ पे हुक्मरानी कराना खासा मुश्किल काम है। तो दोनों मुश्किल हालात के साथ आमना सामना है उनका। तालिबान का दोबारा उसी तरह हुकूमत आना जैसे पहले थे, ये मेरा ख्याल एक ऐसी बात है कि जिसको शायद तालिबान भी मेजॉरिटी नहीं सोचते, क्योंकि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी अफ़गानी लोग भी और दुनिया भी, पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई जिन्होंने पहले तालिबान हुकूमत तस्लीम किया था, शायद ये भी तस्लीम न कर ले अगर उनकी हुकूमत दोबारा किसी तरह आ जाती है। तो उस तरह हुकूमत तो मैं नहीं समझता कि आएगी। हाँ, इन्फ्लुएंस या जो भी मुश्तरका अफ़गान हुकूमत के साथ इनका फार्मूला तय हो जाए, उसमें हैवी प्रेजेंस तालिबान की या तालिबान प्रपोज्ड जो लोग होंगे उनकी होगी। हुकूमत में शमूलियत यस लोग कबूल कर लेंगे। एक ये भी सबब नहीं कि कोई ऐसा बड़ा लीडर इस वक्त नहीं है अफ़गानिस्तान के तालिबान में, या जो लोग काबुल को हटाना चाहते हैं कि उसके पीछे जो है आएँ और वो उठा के बाहर फेंक दें, एक ये सबब। और दूसरा अयाज वज़ीर साहब ने भी कहा, सलीम साफ़ी जी बरेलवी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ठीक है, अफ़गानिस्तान में इस वक्त अगर हुकूमत की साइड पे कोई अहमद शाह अब्दाली या कोई माओ ज़ेतुंग या हो ची मिन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि तालिबान जिस शख्सियत के गिर्द जमा हो गए थे मुल्ला मोहम्मद उमर, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, और तालिबान के अंदर भी सोच की मुख्तलिफ लहरें पाई जाती हैं। फिर मैं अयाज वज़ीर साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ठीक है, एक हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, और इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान ने अपनी रेजिस्टेंस के ज़रिए ना तो नेटो फोर्सेस को पाँव जमने दिया और ना अफ़गान हुकूमत को आराम से बैठने दिया। लेकिन माजी की तरह दोबारा अफ़गानिस्तान पे काबिज़ उनका होना नामुमकिनात में है। वजह उसकी ये है कि अगर फ़िज़ाई क़ुव्वत अमेरिका की मौजूद रहेगी और वो बहर सूरत मौजूद रहेगी, अगर अफ़गान सरज़मीन पे ना हो तो वो ड्रोन किसी और जगह से भी फ़्लाई कर सकते हैं।
تو ایک تو یہ کہ طالبان ورلڈ کمیونٹی کی مرضی کے بغیر کسی بھی بڑے شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، پچھلے 10-12 سال کے دوران جس طرح پاکستانی سوسائٹی یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ موبائل فون کی وجہ سے، اس وقت کابل میں آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں ہر طرف جنگ ہو رہی ہے۔ کابل میں اس وقت 30-32 ٹی وی چینلز ہیں ہماری طرف، اور جو ہم سے زیادہ آزادی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ہوتے ہوئے ایک جو نئی نسل جوان ہوئی ہے جو ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، جو کابل میں قائم مختلف غیر ملکی ریسٹورنٹس کے چینز میں بیٹھتی ہیں، ان کی کرکٹ ٹیم بن گئی ہے، اس نے ورلڈ سطح پہ اپنی حیثیت کو منوا لیا ہے۔ تو افغانستان کی نئی نسل بھی بہت تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ ماضی کی طرح طالبان کے اسی طرح کی حکومت کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور خود طالبان بھی جب اپنے ان مخصوص علاقوں سے نکل کے اس وقت دنیا میں گھومے پھرے ہیں تو ان کی سوچ بھی وہ یقیناً نہیں رہی ہوگی۔ اس لیے ہم بھی بینگ اے پاکستانی بھی اور بینگ اے پختون بھی، ہم بھی طالبان کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اب اپنا یہ ضد چھوڑ دے۔ تو یہ گا ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سلیم محترم ہمارے دوست سلیم صافی، انیس الرحمان، ایاز وزیر صاحب موجود ہیں۔ مجھے اضافہ کرنے کی کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں انیس ہمارے سلیم صافی اور ایاز وزیر صاحب کی بات سے؟ جی بالکل، وہ تو سینئر لوگ ہیں، میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ جب افغان حکومت اور طالبان بات کریں گے تو کسی کو تیسرے بندے کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے لیے زندہ مثال ہمارے پاس جو ہے حزب اسلامی کی اور افغان حکومت کی مفاہمت ہے۔ اور پھر جو حکمت یار صاحب آتے ہیں وہاں لغمان میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے ننگرہار جاتے ہیں، اور ننگرہار میں ایک پروقار تقریب میں وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ماضی میں جو کر چکے ہیں اس پر پریشان ہے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو جاتا، لیکن ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ یعنی انہوں نے افغانستان کے عوام سے پھر معافی بھی مانگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افغان حکومت اور طالبان آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک یہ تو ابھی جو جتنے مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے اگر زیادہ بھی ہو جائے تو پھر بھی مشکل ہوگا، کیونکہ جو طالبان اور افغان حکومت اور گلبدین کی جو مفاہمت ہوئی تو افغانستان کے اندر گلبدین حکمت یار کے بہت سارے مخالف تھے، تو ان ساروں نے پھر جو ہے گلبدین حکمت یار کو مانا، اور آج وہ کابل میں جو ہے سیاست لڑ رہے ہیں۔ اس کے جو ہے لوگ پارلیمنٹ میں گئے ہیں، اور آج اس نے جو ہے کل اپنے آپ کو جو ہے نامینیٹ کیا ہے الیکشن کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت اور طالبان اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مجھے انیس اوکے، اگر میں سلیم صاحب بس کنکلوڈنگ ورڈ اگر آپ سے لوں، یہ جو آپ نے آخری موقع کہا ہے، ویسے یہ بڑا بھاری بھرکم لفظ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی آخری کیوں نہ توقع رکھی جائے کہ ٹرننگ پوائنٹ آئے، پھر آپ 50% تک پہ بھی کہہ گئے، تو اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہیں ہمارا اسلام آباد تو سائیڈ لائن نہیں ہو رہا اس پوری صورتحال سے، لیکن ابھی تک ہمارا میجر رول ہے، کیونکہ سب کچھ تو ہم نے بھگتا ہے نا اسلام آباد نے، اور بلکہ میں کہوں کہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے لوگوں نے، شہادتیں بھی ہماری ہوئیں، نقصان بھی ہمارا ہوا، ہم ابھی تک کلیدی کردار ہمارا ہے، اسلام آباد کے پاس ہے کنجی اس کی؟ نہیں بریلوی صاحب، بالکل سائیڈ لائن تو قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت امریکہ نے بھی پاکستان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، اور امریکی مانتے بھی ہیں، اور افغان حکومت بھی مانتی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے ہوا ہے۔ اور اب افغان حکومت بھی بار بار پاکستان کو یہ پیغامات بھیج رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی کروا دے، اور افغان حکومت پاکستان کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بعد میں کرتے ہیں یا نہیں وہ دوسری بات ہے۔ اور پھر تیسرا، اب تو تمام فریق وہ اس پگڑی کو پاکستان کے سر رکھ کے اسلام آباد میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی اس چیز کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ صرف وہی ہے کہ جو ابھی تک طالبان ریلیکٹنٹ ہے افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے سے، اور دوسرا امریکہ کا، میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ اس وقت جو 50-50 بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو گئی ہے۔ ایک اس لحاظ سے آسان ہو گئی ہے کہ یہ پہلا پروسیس ہے کہ جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں، امریکہ سے لے کے ایران تک اور روس سے لے کے سعودی عرب وغیرہ تک، وہ سب کوئی آن بورڈ ہے، کوئی انفارمڈ ہے اور کوئی انوالو ہے۔ پھر دوسرا،
اگر مین رکاوٹ طالبان کا یہی تھا کہ وہ امریکی فورسز کا انخلا چاہتے تھے، تو اب تو خود ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مذاکرات کیے بغیر اس کا عندیہ دے چکے ہیں۔ تو جب مین رکاوٹ بھی درمیان سے ہٹ سکتی ہے تو سب سے بڑا اس وقت مشکل جو ہے اور رکاوٹ وہ افغان حکومت اور طالبان کا پیچ اپ ہے، اور اگر یہ دونوں فریق آمادہ ہو جائے تو امریکی افواج کی واپسی بھی ہو سکتی ہے اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں۔ یہی ایاز وزیر صاحب، اگر بہت ہوئی میں نے کہا ہے کنکلوڈنگ ورڈ، میرے پاس وقت کم ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں سلیم صافی کی اس بات سے کہ یہ صرف افغان طالبان اور کابل اگر ایگری کر جائیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے فوری سے بھی پہلے؟ ایاز صاحب جی اس میں سے تھوڑا اضافہ کروں گا، ایگری کرتا ہوں، بالکل صحیح کہا، لیکن اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف افغانیوں کا نہیں رہا۔ اچھا، مانتا ہوں طالبان، افغان حکومت یہ ڈائریکٹ انوالوڈ ہے، لیکن اس میں باقی جو امیجیٹ نیبر ہے یا نیبرنگ کنٹریز ہیں یا دوسرے امریکہ، روس وغیرہ ہیں، ان کے بھی وہاں پہ انٹرسٹ ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو بچائیں گے، اور پھر خاص کر ہندوستان کو نہ بھولیے گا، ان کے بھی افغانستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو اگر کوئی چیز اس کے مفاد کے خلاف جاتی ہے تو پھر ایسے لوگ اس میں روڑے اٹکا سکتے ہیں، ادروائز مینلی مسئلہ تو افغانیوں کا ہے۔ آئی ایگری۔ سلیم صافی اور ایاز وزیر صاحب اور انیس الرحمان سے تو گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک بعد جب میں آؤں گا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہنا ربانی کھر سابق فارن منسٹر ہیں، ذرا ان سے بھی کنکلوڈنگ گفتگو کی جائے کہ کیا وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ افغان مسئلے کا یہ آخری حل ہے جو پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈانوریز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید اب جو سفارتی سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں، امریکی اہلکار زلمے خلیلزاد نے بھی اپنا قیام بڑھا دیا ہے، قطر انوالو ہو گیا ہے، سعودی عرب انوالو ہو گیا ہے، کہتے ہیں نہیں روس بھی بیکنگ ہے، بہرحال ہندوستان اپنی جگہ، تو اس حد تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا افغان پیس کی جانب۔ وہ ایشو اپنی جگہ ہے کہ لیکن ذرا میں رجوع کر رہا ہوں، سابق وزیر خارجہ ہیں، گہری نظر ہے اس رجوع پہ۔ ہنا بی بی، آپ کیا خیال ہے، یہ جو اتنا ایک طویل عرصے سے خون بہہ رہا ہے، زرس رہا ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از لاسٹ چانس؟ دیکھیں مجاہد صاحب، یہ تو بڑی دفعہ ہم نے فرسٹ چانس، لاسٹ چانس، ون اینڈ اونلی چانس، ٹرننگ پوائنٹ، یو ٹرن بھی آج کل سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہم سنتے رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اور پہلی دفعہ کے جو انٹرونشن ہوتی تھی یا ایفرٹس ہوتی تھی ان میں کیا فرق ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس بات پہ انکلوڈنگ پاکستان بہت جوش و خروش میں آیا ہوا ہے، اپنی ایفرٹس پوری طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے افغانستان سے ایگزٹ کرنا ہے، یو ایس نے افغانستان سے ایگزٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا انہوں نے آل آف اے سڈن آؤٹ آف نو ویئر لٹرلی اوور نائٹ سیریا کا اناؤنس کر دیا کہ وہ سیریا سے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے افغانستان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت اناؤنسمنٹ کی، جو کہ آفیشلی اتنی اون اپ نہیں ہوئی کہ جی ہم 7,000 ٹروپ کم کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اب ان کو جب ایگزٹ کرنا ہے تو ان کو ڈکلیئر تو کرنی پڑے گی کسی نہ کسی قسم کی وکٹری کہ جی ہم اس حال میں افغانستان چھوڑ گئے گا۔ اب جو حال اس وقت ہے اس میں تو چھوڑ کے جانا کہیں سے بھی وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے وکٹری، بیکاز جس حال میں وہ آئے تھے 9/11 کے بعد اس سے بھی بدتر اس وقت وہاں پہ سیکیورٹی حالات ہیں۔ تو اس وقت ایک بالکل ایک بنا ہوا ہے، ایک بوت بنا ہوا ہے جہاں ہر کوئی اپنی پوری ترین کوشش کرے۔ اور آپ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ نے اپنے جو ان کی انیشیل نیگوشیٹنگ پوائنٹس تھے وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ کلائم ڈاؤن کیا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب وہ ان کی جو پہلے ساری شرائط تھیں کہ جی کانسٹیٹیوشن ہم ہی چینج کریں گے، ہم آپ کو کس طرح حصہ بننے دیں گے، کس طرح سے نہیں بننے دیں گے، اب وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ آپ کسی نہ کسی قسم کی پریزنس رکھتے تھے، اور pretty much that's about it۔ اس کے بعد وہ تھوڑا بہت آپ کوئی زیادہ ان کے جو نیگوشیٹنگ پوائنٹس تھے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو ان حالات میں obviously طالبان کو تو ایک بہت بڑا موقع ملتا ہے کہ وہ چیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی طالبان
نے اپنا جو ان کا پوائنٹ تھا کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں نیگوشیٹ کریں گے، جس پہ پاکستان بھی پچھلے 20 سالوں سے کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغان لیڈ افغان اون. تو لیٹس بی کلیئر، کالنگ اسپیڈ اسپیڈ، یہ افغان لیڈ اور افغان اون پروسیس نہیں ہے. کہ امریکہ لیڈ اینڈ اون بائی دا ریجن ضرور ہوگا، لیکن اس وقت اگر کوئی اس چیز کی اونرشپ نہیں لے رہا تو وہ خود افغان گورنمنٹ ہے، جس کے اندر بلکہ ایٹ سم لیول عناصر ایسے بھی ہیں شاید جو اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہوں. اگر میں ایک بہت ہی اسپیسیفک آپ سے بات یہ پوچھ لوں کہ اس میں جو ہماری جو اس وقت اسلام آباد کی جو فارن آفس کے بابوؤں کی یا جو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہم کہیں کوئی آئسولیشن میں تو نہیں ہے؟ یہ لوگ باہر سب بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمیں ایک طرف رکھ دیا ہے، وہ ہم ایک اس طرح فریق نہیں سمجھ رہے، کیونکہ سب سے زیادہ سفر تو ہم نے کیا ہے. ابھی تک ہم بنیادی فریق ہیں اسلام آباد. دیکھیں، افغانستان کا جہاں تک معاملہ آتا ہے یا افغانستان کی دوست آتا ہے تو ہمیشہ سے اس چیز پہ بلیو کیا کہ ہمارا رول ہماری سرحدوں تک محدود ہونا چاہیے. لیکن یقیناً پاکستان میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول ہماری سرحدوں کے باہر بھی ہونا چاہیے، اور اس سے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتا ہے. میری نظر میں ہماری 70 سال کی اگر کوئی ہسٹری یہ دکھاتی ہے کہ اس سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کبھی سرو نہیں ہوا. لیکن اس والے معاملے میں پاکستان کو علیحدہ رکھنا از ورچولی امپاسبل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی ایک پریزنس رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق رہا ہے. ہم ون آف دا 3 کنٹریز جو ان کو ریکگنائز کرتی تھی جب ان کی گورنمنٹ تھی، جب 9/11 بھی ہوا، اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی ہمارا ان کے ساتھ. تو اس وقت تو، لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی مجاہد صاحب، دیکھیں اس حکومت اور میں جب کوئی اچھی چیز کریں تو میں ضرور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت میں اس وقت صرف ایک ریئیکٹیو بیگنگ پالیسی، بجائے اس کی میں فورن پالیسی بھی نہیں کہہ سکتی، چل رہی ہے. یہ ونڈو آف اپرچونٹی پاکستان نے نہیں کھولا. یہ پاکستان کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو امریکہ نے کھولا بیکاز وہ وہاں سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں پاکستان کا ایک رول بن گیا اور وہ پاکستان آبویسلی پلے کر رہا ہے. ہماری تو یہ بالکل خواہش ہے کہ وہاں پہ پیس اینڈ ریکنسیلیشن جس کو افغان گورنمنٹ ہی اون کرے اور افغان جتنے بھی فیکشنز ہیں اون کریں، تاکہ وہاں سے انسٹیبلٹی ہمارے بارڈر کے تھرو پرمیٹ کر کے پاکستان کے اندر نہ آئے. شکریہ. ہنا ربانی کھر صاحبہ اپنی رائے دے رہی تھی اور میں نے کہا اس ریجن پر گہری نظر ہے. آپ نے دیکھا کہ بہرحال اتفاق سے شروع ساہیوال پہ کرنا پڑا، پھر ہماری گفتگو ہو رہی تھی سلیم صافی، ایاز وزیر اور کابل سے بھی، اور ہنا ربانی کھر کا جو آپ نے موقف سنا. اور ایک بات اچھی لگی کہ مجھے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہونے کے باوجود بالکل وہ رویہ اختیار نہیں کرتی جو عام طور پر جو ان کے مخالفین کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، واقعی یہ تکمیل تک پہنچے گا، کیونکہ لاکھوں لوگوں نے سفر کیا ہے اور کر رہے ہیں. ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.